السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت پورے دیش میں، پورے ملک میں ایک ورڈ بہت زیادہ مشہور ہے، SIR، اسپیشل انسینٹیو ریویژن۔ آخر یہ SIR ہے کیا؟ کیا واقعتاً یہ سائلنٹ NRC ہے؟ کیا واقعتاً یہ مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی ایک سازش ہے؟ یا مسلمانوں کو جو حق ہے ووٹ ڈالنے کا، اپنا لیڈر چننے کا، انتخاب میں حصہ لینے کا، کیا اس حق کو ختم کرنے کی ایک بدترین سازش ہے؟ آئیے جانتے ہیں سب کچھ کہ SIR ہے کیا۔ کیا سچ میں جن چیزوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے SIR کو لے کر کہ یہ سائلنٹ NRC ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کو نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے خدا اس ویڈیو میں مکمل بنے رہیں تاکہ آپ کو بھی SIR کے بارے میں معلوم ہو سکے، کیونکہ SIR شروع ہو چکا ہے اور یہ پورے ملک میں SIR ہونے والا ہے۔ پورے ملک میں ایک طریقے سے یہ کہا جائے کہ SIR جو ہے وہ لوگوں کو چھاننے کا کام کرے گا، لوگوں کو چھانٹنے کا کام کرے گا۔ بس اتنی سی گزارش آپ سے ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست و احباب تک اور اپنے گھر والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی SIR کی تیاری کر لیں۔ اگر SIR کی تیاری انہوں نے نہیں کی تو یقین بالیقین بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں SIR ہے کیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کیا SIR مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ SIR صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک میں، پورے دیش میں جتنے بھی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں، جس دھرم اور جاتی کے لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے SIR کرایا جا رہا ہے اور سب کو SIR میں جو دستاویز کی ضرورت پڑتی ہے سب کو جمع کرانا ہوگا۔ بعض لوگ مسلمانوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے اس طریقے کے دعوے کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں اور وہ پینک جب ہوتے ہیں، جب وہ ڈر جاتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے۔ اورنگ آباد کے ایک ہائی کورٹ کے وکیل نے، جن کا نام پٹیل ہے، انہوں نے بتلایا، مسلمان وکیل ہیں، انہوں نے بتلایا کہ مسلمانوں کو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بہار میں SIR ہو چکا ہے، پورے ملک میں SIR ہوگا، بس مسلمانوں کو ضروری دستاویزات کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دستاویزات کو تیار کر لینے کے بعد مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان غفلت کی چادر اوڑھ کر سوتے رہیں اور مسلمان پینک بھی نہ ہو اور اس کی تیاری بھی نہ کریں اور یوں ہی سمجھتے رہیں کہ SIR ضروری نہیں ہے، تو یہ حکومت ایسی ہے کہ اس کو ووٹ دینے سے روک سکتی ہے، اور صرف ووٹ دینے سے نہیں روک سکتی بلکہ شہر بدر بھی کر سکتی ہے اور اس ملک سے باہر بھی بھیج سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں SIR ہے کیا۔ SIR ہیں پورے ملک میں جو غلط ووٹر ہیں، جو نقلی اور جعلی ووٹ ڈالتے ہیں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 18+ ہو چکے ہیں لیکن ووٹ نہیں ڈالتے، تو ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے SIR کرایا جا رہا ہے۔ ECI نے دعویٰ کیا کہ یہ کسی بھی سمودائے کے خلاف نہیں، کسی بھی دھرم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ملک میں غلط ووٹ ڈالنے والوں کو روکا جا سکے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا 2 راجیوں میں نام ہوتا ہے، دونوں راجیوں میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہو چکا لیکن اس کے باوجود ان کے نام سے ووٹ پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمر 18+ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ ووٹ نہیں ڈال پاتے۔ اسی وجہ سے یہ SIR کرایا جا رہا ہے۔ SIR کن کے لیے خطرہ ہے؟ SIR ہے کیا؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کا یا آپ کی فیملی کا 2002 میں جو ووٹر لسٹ میں اگر نام آ گیا تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو بس اس ووٹر لسٹ میں جو آپ کی فیملی کا جس ممبر کا بھی نام آیا ہے، اس کے ووٹر لسٹ کا جو انک رہتا ہے، جو نمبر ہوتے ہیں، ان نمبر کو اپنے فارم میں فیل کرنا ہوگا اور کوئی ایک ضروری دستاویز آپ کو جمع کرنا ہوگا، بس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ SIR لاگو ہونے کے بعد BLO آئیں گے، بوتھ لیول آفیسر، وہ آپ کے گھر گھر آئیں گے اور آپ کا چیک کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا کوآپریٹ کریں، آپ ان کے خلاف ہرگز نہ جائیں۔ اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو آپ کی ناگرکتا بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ BLO آنے کے بعد وہ آپ کا ووٹر لسٹ میں، 2002 کے ووٹر لسٹ میں، اگر آپ ایجنٹ ہیں، آپ 40+ ہیں اور 2002 میں آپ نے ووٹ ڈالا تھا تو 2002 کے ووٹر لسٹ میں وہ آپ کا نام چیک کریں گے۔ اگر آپ کا نام مل گیا تو پھر آپ کو کوئی بھی دستاویز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ووٹر لسٹ کا ایک نیا ڈرافٹ بنایا جائے گا تو اس میں آپ کا نام آ جائے گا۔ لیکن اگر ان 2002 میں اگر آپ کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی آپ کو موقع دیا جائے گا۔ تب بھی BLO یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی رشتہ دار کا، مثلا دادا دادی، نانا نانی، باپ،
کسی ایک کا بھی اس سے پہلے 2002 سے پہلے ووٹر لسٹ میں نام آ جاوے یا اس ووٹر لسٹ میں نام ہو تو اس سے آپ کا لنک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ 2002 میں آپ کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں اور آپ کی پیدائش 2002 کے بعد ہوئی ہے، 18 کے بعد میں ہوئے، یا جن کا ووٹر لسٹ 2002 کے بعد بنا ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ تو ان کے لیے کچھ ضروری دستاویزات ہیں، وہ دستاویزات ابھی تیار کرا لیں، کیونکہ ایس آئی آر ایک راج میں ہو چکا ہے اور 12 راجیوں میں 4 نومبر یعنی آج سے ہی 12 راجیوں میں یہ ایس آئی آر شروع ہو چکا ہے. تو جن لوگوں کا ووٹر لسٹ میں 2002 کو ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ان کو کچھ ضروری دستاویزات تیار کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ایج اور برتھ پیدائش کے ثبوت کے لیے آپ کو کچھ دستاویزات کی ضرورت پڑے گی. برتھ سرٹیفکیٹ یا اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو، وشو ودیالیہ کا ودیالیہ کا سرٹیفکیٹ ہو، یا پاسپورٹ ہو، یا پھر پین کارڈ ہو. آئیڈینٹی کے لیے بھی کچھ دستاویز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آئیڈینٹی کے لیے جو دستاویز ہے، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا گورنمنٹ آئی ڈی. ایڈریس پروف کے لیے الیکٹریسٹی بل، گیس بل، راشن کارڈ یا پھر رینٹ ایگریمنٹ. فیملی لنکنگ کے لیے آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کا لنک ہونا ضروری ہے 2002 کے ووٹر لسٹ میں. اور فوٹو کے لیے ایک پاسپورٹ سائز کا فوٹو. یہ کچھ ضروری دستاویزات تھے، ان میں سے ایک کا ہونا. اگر آپ کے پاس صرف آدھار کارڈ ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آدھار کارڈ ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو ساتھ ساتھ کوئی ایک اور دستاویزات ہونا چاہیے. جو دستاویزات میں نے آپ کو بتایا یہ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس جو بھی دستاویز، سرکاری کاغذات، سرکاری ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی کام آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جاتی نواسی پرمان پتر بنوا لیتے ہیں، یا پھر بہت ساری چیزیں جو سرکاری دستاویزات کے طور پر کام آتے ہیں، آپ ان کو تیار کرا لیں. خدا را ہر ایک راجیہ میں، ہر ایک اسٹیٹ میں یہ ایس آئی آر ہونے والا ہے. اور مسلمان اگر اس سے غفلت برتے ہیں تو مسلمانوں کو خاص طور سے چوکنے رہنے کی ضرورت ہے. نہ ہی پینک ہو اور نہ ہی غفلت میں اپنی زندگی گزارے، بلکہ ان ساری دستاویزات کو، خاص طور سے پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ کچھ ضروری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، یہ ڈاکومنٹ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں اور اس بات کو بتائیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو پینک کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر دستاویزات جمع نہیں کر پائے تو تم کو ملک سے نکال دیا جائے گا. نہیں، ملک سے نکالا تو نہیں جائے گا، لیکن البتہ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ حکومت کیا کر سکتی ہے، آپ سے ووٹ لینے کا حق تو بالکل چھین سکتی ہے، یہ بات تو طے ہے. اسی لیے یہ سارے دستاویزات آرام سے بن سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ بنائیں اور اس کو بنا کر اپنے پاس رکھیں. جب بی ایل او آپ کے پاس آئیں، جب بوتھ لیول آفیسر آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو کوآپریٹ کریں اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ترنت کریں، اور ان کو کرنے کے بعد اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج ضرور کرائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.